السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اچھا جی، آج کا ہمارا پہلا آئیڈیا دیکھ لیتے ہیں بیڈ شیٹ کے حوالے سے۔ اگر آپ کے پاس بھی بیڈ شیٹ کو آرگنائز کرنے کے لیے کوئی بھی آرگنائزر موجود نہیں ہے آپ کی وارڈروب کے اندر، جب آپ اس کو پلیس کرتی ہیں، آپ اس کو نکالتی ہیں جب، تو پھر اس کا پلو اس کے اندر سے نکل کے گر جاتا ہے، تو بہت ہی زبردست سا آج ہم ایک چھوٹا سا DIY کرنے والے ہیں۔ بہت ہی آسان ہے۔ یہاں پہ میں نے کچھ بٹن لیے ہیں جو کہ میرے ایک کارڈیگن کے تھے اور وہ بالکل ڈسکارڈ میں نے کر دیا تھا، خراب ہو گیا تھا، اس کے بٹن میں نے ریموو کر لیے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے چاہیے جی الاسٹک جو ہم ٹراؤزر کے اندر ڈالتے ہیں، کسی بھی آپ ٹائپ کا لے سکتے ہیں، کسی بھی کلر کا لے سکتی ہیں۔ اس کو ہم نے کٹنگ کر لینا ہے اس طریقے سے۔ تقریباً یہ میرے پاس 10 انچ کے مطابق میں نے کٹنگ کی ہے۔ میں نے یہ 6 پیسز میں کٹ کر لیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کٹنگ کرنے کے بعد یہاں پہ اگر آپ کے پاس اس طرح سے یہ چوڑا الاسٹک ہو تو آپ اس کو بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ اچھا، کٹنگ کرنے کے بعد جو نیکسٹ کام ہم نے کرنا ہے نا، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ نے لے لینا ہے جی سوئی دھاگا، اور ہم نے اس کے ساتھ لے لینا ہے جی بٹن، اور الاسٹک کے ایک کونے پہ ہم نے ایک بٹن کو اٹیچ کر دینا ہے۔ یہ بہت ہی آسانی سے ہو جاتا ہے اور اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ وہ ہوم میکرز جن کو سلائی نہیں آتی ہے وہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ اس کو لگا سکتی ہیں۔ بس آپ نے ایک بٹن اس کے کارنر پہ لگا دینا ہے۔ تو یہاں پہ نا میں نے یہ دیکھیں آپ کے سامنے لگانا بھی آپ کو بتا رہی ہوں، جن کو نہیں بھی لگانا آتا نا، اس کے اندر 2 ہولز ہوتے ہیں۔ آپ نے سمپل اس کو ناٹ لگا کے نا دھاگے کو اس طریقے سے آپ نے لگا لینا ہے۔ سمپل سا بالکل طریقہ ہوتا ہے۔ تو بس اسی طریقے سے کرتے ہوئے نا میں نے 6 جو ہیں وہ اس طرح کی جو پٹیاں وہ تیار کر لی ہیں بٹن لگا کے اس طریقے سے۔ یہ دیکھیں بڑی آسانی کے ساتھ لگی ہیں۔ میکسیمم اس کو مجھے بنانے میں 10 منٹ لگے ہوں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ جو میرے پاس چوڑے والا الاسٹک پڑا ہوا تھا، یہ بھی ایک بالش کے مطابق تھا، اس کے اوپر بھی میں نے ایک بٹن لگا دیا، اور اس کو بھی آگے چل کے میں آپ کو بتاتی ہوں ہم ایک اور پرپس کے لیے استعمال کرنے والے ہیں۔ ابھی یہ جو میں نے باقی پٹیاں استعمال طریقے سے میں نے بنا کے تیار کر لی ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو لے لینا ہے اور اس کے جو نا ایک سائڈ پہ بٹن ہے، دوسری سائڈ پہ ہم نے اس کے چھوٹا سا کٹ لگا لینا ہے۔ یہ دیکھیں بڑی آسانی کے ساتھ اس کے اندر کٹ لگ جائے گا اور یہ اس کا ایک طرح کا کاج بن جائے گا۔ اب آپ نے اس کو ایک بینڈ کی طرح بنا کے اس کو چیک کر لینا ہے بٹن اس کے اندر اچھے سے فکس ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چھوٹا ہے تو آپ اس کو کٹ کر کے تھوڑا سا بڑا کر لیں، آپ کا بٹن اس کے اندر فکس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے جی بیڈ شیٹ کو اس طرح سے لمبائی کے رخ میں کرنا ہے، اس کے پلو کورز کو اس کے درمیان میں رکھنا ہے، جیسے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ اس کو رول اپ کر کے آپ نے بند کرنا ہے، اور یہ جو ابھی ہم نے بنائی ہیں نا ٹائیاں سی، اس کو آپ نے لے لینا ہے اور ایک آپ نے یہ ربڑ بینڈ اٹھانا ہے اور اس کے اندر آپ نے اس کو لاک کر کے اس کو ٹائی کر دینا ہے۔ یہ دیکھیں زبردست طریقے سے آپ کا جو بیڈ شیٹ ہے نا اس کا آرگنائزر بن گیا۔ اب آپ کی بیڈ شیٹ چاہے آپ اٹھا کے اس کو پھینکیں یا جو بھی کریں، یہ بالکل بھی اوپن نہیں ہوں گی، اچھے سے فکس رہیں گی، آرگنائز رہیں گی آپ کی کبڈ کے اندر۔ بس اسی طرح سے آپ نے کرتے ہوئے جتنی بھی آپ کے پاس بیڈ شیٹس ہیں آپ نے اس کے بنا لینے ہیں اس طرح کے بینڈ سے، اور اس کو آپ نے ٹائی کر دینا ہے بڑی آسانی کے ساتھ، اور دیکھنے میں بھی نا یہ بڑی خوبصورت اور آرگنائز لگتے ہیں۔ سب سے بڑی جو اچھی بات ہے نا کہ 0 کاسٹ میں بالکل آپ بنا سکتی ہیں، اور اس کو بنانا بھی بالکل آسان ہے۔ یہاں پہ میں نے جو 6 بنائے تھے نا اس میں سے 5 کو تو میں نے اپنی بیڈ شیٹ کے اوپر اس طریقے سے لگا دیے، یہ دیکھیں جی، اور ایک میرے پاس بچ گیا تھا، اس کو بھی میں کہاں پہ استعمال کرتی ہوں وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں آئیڈیا نمبر 2 کے اندر۔ تو آ جائیں جی، یہاں پہ میں نے یہ دکھایا تو آپ کو یہ والا، لیکن میں نے وائٹ کلر کا لیا تھا، اور اس کو میں لے کے آ گئی ہوں جی اپنے کرٹنس کے پاس۔ اور اس کو کرٹن کو آپ نے ٹائی کیسے کرنا ہے، اس طریقے سے آپ نے اس کو تھوڑی سی چنٹے دینی ہے۔ اگر آپ کے پاس کرٹن ہولڈر نہیں ہے، کرٹن بائنڈر نہیں ہے، تو آپ نے اس طریقے سے لینا ہے۔ یہ جو بھی ہم نے بنایا ہے لاسٹک کی مدد سے آپ نے اس کے اوپر لگا دینا ہے، اور یہ اتنا خوبصورت لگتا ہے۔ آپ چاہیں نا تو اپنے جو آپ کے کرٹنز ہیں ان کے ساتھ میچنگ کا لاسٹک لے کے اس سے بھی بنا سکتی ہیں۔ بس میں نے آپ کو ایک آئیڈیا شیئر کیا ہے کہ آپ اس طریقے سے صرف ایک بٹن لگا کے تو بڑی آسانی کے ساتھ اپنا کرٹن بائنڈر بنا سکتی ہیں خود۔ اس کے ساتھ ہی زبردست سا نیکسٹ آئیڈیا میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں، تو وہ ہے جی ہماری گولڈ کی چین کے حوالے سے، کہ اگر گولڈ کی چین ہماری گم ہو جائے اتنا بڑا لاس ہو جاتا ہے، اور اکثر سننے میں بھی آتا ہے کہ جو گولڈ کی چین ہے اس کا لاک اوپن ہونے کی وجہ سے کبھی مارکیٹ میں اور کبھی گھر میں کسی کی گم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے سمپل سا کام کیا کرنا ہے، اگر آپ کی بھی گولڈ کی چین کا جو لاک ہے وہ ایس شیپ میں ہے، جیسے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، ایس ہک ہے اس کا، تو آپ نے اس کے لیے نا جب بھی آپ نے پہننی ہے، چاہے آپ گھر پہ پہن رہی ہیں یا آپ پہن کے مارکیٹ وغیرہ جا رہی ہیں، تو آپ نے سمپل سا ایک کام ضرور کرنا ہے۔ آپ نے گلے میں پہننے کے بعد اس کا جو لاک ہے ایس بنا ہوتا ہے، اس کو آپ نے تھوڑا سا اوپن والی سائڈ پہ کرنے کے بعد جو ایک ہمارے پاس ٹاپر ملتا ہے نا ٹاپس کے لیے،
रिंग स्टॉपर आपने ले लेना है और आपने वो इसके अंदर अच्छे से फिक्स करना है। अगर आपकी चेन का लॉक थोड़ा सा थिक है तो आपने इसको हल्का सा कट कर लेना है सीजर की मदद से, फिर ये बड़ी आसानी के साथ इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। और आपने ये देखें इसके अंदर आपने अब डाल देना है। अच्छा, ये जो एस वाला हुक होता है ना, इसके अंदर जब आप ये डाल देंगी तो ये उसके अंदर एक हर्डल का काम करेगा। फिर जो चेन होती है ना आपकी, वैसे नॉर्मली जब हम इसको पहनते हैं तो वो अगर उसका लॉक लूज़ होता है तो चेन उसके अंदर से स्लिप के होके निकल जाती है और गिर जाती है। तो जब आप ये स्टॉपर का इस्तेमाल कर लेंगी तो आपकी चेन बिल्कुल भी नहीं निकलेगी और एक तरह का इसका लॉक लग जाएगा। ये देखें, आपको अगर मैं गौर से दिखा रही हूँ, आपको ऐसे समझ नहीं आई तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकती हैं। और ये देखें, अब आपकी चेन बिल्कुल लॉक हो गई है। छोटा सा है कि लेकिन ये आपकी लाखों की चेन को बचा सकता है, आपके बड़े नुकसान से बचा सकता है आपको। आपने इस आइडिया को लाजमी ट्राई करना है, ख़ास तौर पे अपनी गोल्ड की चेन के लिए। आपने इस स्टॉपर, छोटा सा स्टॉपर होता है, उसको इस्तेमाल करें और अपनी गोल्ड की ज्वेलरी को आप सेव कर सकते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया जो आपसे शेयर करने वाली ना, आजकल इंस्टाग्राम पे चल रहा था कि बल्ब के ऊपर आप गुब्बारा लगाएं तो आप हैरान हो जाएंगे। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस हैक को ट्राई किया जाए। यहाँ पे मैंने लिया जी एक बलून ले लिया मैंने ब्लू कलर में, और वाइट कलर का मैंने बल्ब ले लिया। इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ना, उसको हमने कट कर लेना है और ऊपर वाला भी अभी हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसको भी आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये जो नीचे वाला मैंने कट किया, इसको मैंने, ये जो बल्ब है इसके ऊपर मैं इस तरीके से चढ़ा दूंगी। थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे तो फिर आसानी से इसके ऊपर ये चढ़ जाएगा। और इसको फुली हमने इसको हाइड कर देना है। इसका जो वाइट वाला हिस्सा है उसको हाइड कर देंगे और इसका ब्लू से हम इसको कवर कर देंगे। इस तरह से कुछ हो जाएगा। तो फिर आपने एक होल्डर ले लेना है, उसके अंदर आपने इसको लगाने के बाद जब आप इसको ऑन करेंगी तो फिर मुझे तो इतनी ज़्यादा हैरानगी नहीं हुई इसके ऊपर, क्योंकि इसका जो शेड है हल्का सा बिल्कुल चेंज हो गया है। वैसे इसका ये वायरल यही चल रहा था कि आप हर तरह की रोशनी कर सकते हैं अपने रूम में, डिफरेंट टाइप्स के। जब आप इसके आगे लगाएंगे ना बैलून्स, गुब्बारे आप लगाएंगे तो इसकी जो रोशनी है वो डिफरेंट टाइप्स की हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा नॉर्मल है क्या, वायरल है क्या, जिसको मैंने ट्राई किया था। इसके साथ ही जो इसका हमने पीस कट किया था, ये ऊपर वाला, इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आज के तमाम आइडियाज़ हमारे बचत वाले हैं, सिंपल से हैं, लेकिन आपके ढेरों ढेर पैसे बचाने वाले हैं। तो इसको भी आपने सिंपल से इस तरह से कटिंग कर लेनी है, बहुत बारीक नहीं करनी, थोड़ी सी आपने थिक रखनी है। इसके मैक्सिमम मैंने 4 पीसेज में कट किया। और ये जो हमारे किचन में स्पाइसेस के पैकेट्स होते हैं, हम आधे इस्तेमाल करते हैं, यूँ ही फोल्ड करके उसको रख देते हैं, उसका जो टेस्ट फ्रेशनेस है वो ख़त्म हो जाती है। तो बस सिंपल सा काम आपने करना है कि अपने सारे पैकेट्स के मसाला जात को इस तरीके से आपने फोल्ड करना है और ये जो गुब्बारे हमने कट किए हैं ये आपने इसके ऊपर अच्छे से टाई कर देना है। अब ये आपके लिए क्या हुआ, ये रबड़ बैंड का काम करेगा। ये जो बेकार सा बिल्कुल था ना गुब्बारे का छोटा सा पीस, इसकी भी कटिंग को हमने अपने एज ए रबड़ बैंड इस्तेमाल कर लिया। तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है। इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं, वो ये बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर मैंने लिए जी क्लॉथ क्लिप्स ले लिए हैं, यहाँ पर मैंने 2 लिए हैं। इसके साथ ही हम 2 आइडियाज़ बनाने वाले हैं। यहाँ पे मैंने इन दोनों क्लॉथ क्लिप्स पे लगा लिए जी अच्छी क्वालिटी की। अगर आप लेंगे ना, डबल साइडेड टेप ले लेनी है आपने, वो आपने इन दोनों पे लगा देनी है। अच्छा, अच्छी क्वालिटी की लेते हैं ना तो आप इसके ऊपर जितनी भी आप लॉन्ग लास्टिंग हो ना, आप काफ़ी टाइम के लिए इसको लगा सकते हैं। तो इन दोनों को मैंने लगा लिया। एक को भी फ़िलहाल मैं आपको बताती हूँ कि इसको मैं ले जा के ना अपने जो सिंक के ऊपर वाला कैबिनेट होता है उसके अंदर मैं इसको लगाने वाली हूँ। यहाँ पर हम लगा लेंगे और इसके अंदर हम क्या हैंग करेंगे, अपने आप छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं, लाइट वेट है, अपने किचन टॉवल को जो कि आप हैंड वॉश करने के बाद ड्राई करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो ग्लव्स हैं ना, उनको आप पहले तो बाहर ही रखें, जब वो ड्राई हो जाएं तो आप उसको इस तरीके से अंदर हैंग करें। तो आपकी जो किचन की लुक है ना वो मैसी नहीं होगी, वो इसके अंदर हाइड हो जाएंगे। ज़बरदस्त सी टिप है, छोटी सी है लेकिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। इसके साथ ही जो नेक्स्ट आइडिया है वो भी क्लॉथ क्लिप के हवाले से। ये इन दोनों पे मैंने लगा ली थी डबल साइडेड टेप और इसको हम लेके आ गए हैं जी अपनी वार्डरोब के अंदर। अगर आपके पास कोई भी आपकी शूज़ के लिए जो हमारी फ्लैट्स होती हैं, हम ख़वातीन के जो इस तरह की फ्लैट्स चप्पल होती हैं, इसके लिए ऑर्गेनाइज़र नहीं है ना, तो आपने सिंपल इस तरीके से 2 पे आपने लगाना है क्लॉथ क्लिप के ऊपर डबल साइडेड टेप और इसको अपनी वार्डरोब के अंदर लगाएं। और ये जो हमारी लाइट वेट चप्पल्स होती हैं ना, फ्लैट्स होती हैं, इनको आप इसके ऊपर हैंग कर दें। बड़ी आसानी के साथ हो जाती हैं और ये काफ़ी देर तक इसके ऊपर रहती है। इस बात की आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये थोड़ी देर के बाद गिर जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त है, इसका स्टैंड बन गया। अब आप अपनी वार्डरोब को ओपन करें या बंद करें, आपकी जो वार्डरोब के अंदर आपके शूज़ भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे बिल्कुल बगैर किसी स्पेस के। तो ये ज़बरदस्त आइडिया आई होप आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो पे नए हैं या फिर चैनल पर नए हैं तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है अगर आपको एक आइडिया भी अच्छा लगा है। इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया इयरिंग्स के हवाले से।
طرح کے جو ایئرنگز ہوتے ہیں سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ ایک آدھ جو ہے ہمارا مس ہینڈلنگ کی وجہ سے یا پھر اس کا جو ہک ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو آپ اس کو یا پھر آپ کے اگر دونوں ٹھیک بھی ہیں تب بھی آپ اس کو دو پرپس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے کانوں میں استعمال کریں. دوسرا آئیڈیا یہ ہے کہ آپ اس میں اس طرح سے ہیئر پن کو لگائیں اور آپ اپنے ہیئر ایسیسریز کے طور پہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس بالوں پہ لگانے کے لیے کوئی فینسی پن وغیرہ نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے ہیئر پن کے اندر اپنے کوئی بھی فینسی ایئرنگس کو اس طرح سے اٹیچ کریں اور اپنے بالوں پہ لگا سکتے ہیں. اپنی پونی، اپنی جو میچنگ پونی ہو، یہاں پہ میں آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے یوں ہی لگا کے بس دکھا رہی ہوں. آپ اپنی پونی کے اندر بھی لگا سکتی ہیں، اپنے ہاف بالوں کا ڈیزائن بنا کے بھی، تب بھی اس کے اوپر آپ ایز اے پن استعمال کر سکتی ہیں. بہت ہی خوبصورت ہیئر ایسیسریز کی طرح آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں. یہ بہت ہی زبردست آئیڈیا ہے اور بالکل یونیک ہے. تو آئی ہوپ آپ اس کو ضرور ٹرائی کرنے والی ہیں. اس کے ساتھ ہی نیکسٹ آئیڈیا بھی دیکھ لیتے ہیں جو کہ گرمیوں کے حوالے سے ہے. ہر گھر میں اے سی استعمال ہوتا ہے اور ایک اور جو پرابلم آتی ہے نا کہ اگر آپ کے ڈور کے نیچے بھی اس طرح سے گیپ ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اچھی خاصی کولنگ، کہنے کو تو تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے لیکن ہمارا روم بہت ہی دیر سے ٹھنڈا ہوتا ہے. تو آپ نے سمپل سا اس ہیک کو بھی آپ کور کر سکتے ہیں 1 روپیہ خرچ کیے بنا. ویسے تو اس کو کور کرنے کے لیے ہمیں فوم شیٹس بھی مل جاتی ہیں لیکن ہم نے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا. تو یہاں پہ کوئی بھی آپ پرانی بیڈ شیٹ کا پیس لے سکتی ہیں اور اس کو آپ نے اس طرح سے ڈبل کرنے کے بعد اپنے ڈور کے نیچے اس طرح سے رکھنا ہے کہ آدھا اندر کی طرف اور آدھا آپ کا جو ہے یہ ڈور کے اندر اور باہر دونوں طرف ایکول ہونا چاہیے. جیسے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس طرح سے آپ نے کرنے کے بعد جو نیکسٹ کام ہوگا نا وہ ہے اس کی رولنگ کا کام. پہلے یہ اس طرح سے آپ نے رکھ لینا ہے اور رکھنے کے بعد آپ نے اس کو آگے کی طرف سے بھی اس طرح سے فولڈ کرتے جانا ہے راؤنڈ شیپ میں. اس کو آپ نے تھوڑا سا ٹائٹلی کرنا ہے تاکہ یہ اوپن نہ ہو. اچھا، یہاں پہ کرنے کے بعد ڈور کے پاس لانے کے بعد آپ نے اس کو لاک کر دینا ہے. چاہے تو سیفٹی پن لے لیں یا پھر یہ جو ہیئر پنز ہوتی ہیں بوبی پنز آپ یہ لے کے اس کے اندر لگا دیں. جگہ جگہ پہ 2-3 جگہوں پہ آپ لگائیں لمبائی کے رخ میں تو یہ اچھے سے اس کے اندر فکس ہو جاتا ہے. سیم اسی طریقے سے آپ نے بیک سائڈ سے بھی کر دینا ہے اور یہ بہت زبردست آپ کا ڈور سٹاپر بن کے تیار ہو گیا. آپ کوئی بھی کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں نا وہ بھی جب کمرے میں اے سی لگا ہو تو ڈور کے نیچے سے اندر کمرے میں آ جاتے ہیں، چھپکلیاں وغیرہ بھی. تو آپ نے بس اس طرح سے ڈور سٹاپر بنائیں اور اسی سے اپنے جو اے سی کی ٹھنڈک ہے نا اس کو آپ بڑھا سکتی ہیں یہ چھوٹا سا ہیک ٹرائی کر کے. تو آئی ہوپ کہ یہ آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا. اس کے ساتھ ہی نیکسٹ آئیڈیا دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ میں نے لیجیے ایک پرانا شفون کا دوپٹہ جو کہ خراب ہو گیا تھا اور ڈیمیج ہو گیا تھا، اس کے اندر جگہ جگہ پر سوراخ ہو گئے. اس کو استعمال کرتے ہوئے ایک بہت ہی زبردست سا آرگنائزر میں بنانے والی ہوں اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ضرور پسند آنے والا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ اچھا لگا تو آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو آپ نے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کرنا ہے. اچھا جی، یہاں پہ میں نے یہ دوپٹہ لیا تھا. اس کو نا ہم نے تقریباً 3 فنگرز کے اکارڈنگلی ہم نے اس کی پٹیاں کٹ کرنی ہے. تو اس کو ہم کٹنگ سے پہلے اس کو فولڈ کر لیں گے اس طرح سے ڈبل کیے. اس کے بعد میں نے اس کو دوپٹے کو ایک بار 4 لیئرز میں اس طریقے سے فولڈ کر لیے تاکہ اس کی پٹیاں بنانا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے. اچھا، اس کو فولڈ کرنا، شفون کا جو دوپٹہ ہوتا ہے اس کی لیئرنگ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو ہم نے بس اس کی کٹنگ کرنی ہے. سب سے پہلے اس کو اچھے سے آپ نے برابر کر کے رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کی 6 پٹیوں میں ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے. یہاں پہ میں آپ کو جیسے یہ کٹنگ کر کے دکھا رہی ہوں، بس آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کی پٹیاں بالکل ایکول ہونی چاہیے، ایک ہی سائز کی ہوں تاکہ آگے چل کے ہمارا جو آرگنائزر ہے وہ اچھے سے بن سکے. تو یہاں پہ میں نے 6 پٹیاں برابر کٹ کر لی تھی وائٹ کلر میں. آپ کے پاس کوئی بھی دوپٹہ جو بھی شفون کا ہو آپ وہ بھی لے سکتی ہیں. تو یہاں پہ 6 پٹیاں کاٹنے کے بعد جو نیکسٹ کام ہم کرنے والے ہیں یہ اتنا آسان ہے بنانا کہ کوئی بھی ہوم میکر اس کو بڑی آسانی کے ساتھ بنا سکتی ہے. سب سے پہلے ہم نے اس میں سے 3 پٹیاں لے لینی ہیں اور اس کو آپ نے تینوں کو جوائنٹ کر لینا ہے. اوپر سے جوائنٹ کرنے کے لیے فی الحال میں اس کو آپ چاہیں تو اس کو ٹانکا بھی لگا سکتی ہیں سوئی دھاگے کی مدد سے، یا پھر یہاں پہ میں نے اس کو سیفٹی پن کی مدد سے اٹیچ کیا ہے. اور اٹیچ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کسی بھی میں نے تو یہ کریم کی ڈبیا اس کے اوپر رکھ دی تھی اور اس کی ہم نے ایک بریڈ بنانی ہے، چٹیاں بنا لینی ہے اس کی بڑی آسانی کے ساتھ. میکسیمم 10 منٹ کے اندر یہ بن کے تیار ہو گئی تھی. اچھا جی، بریڈ بنانا تو ہر ہوم میکر کو آتا ہی ہے تو بس آپ نے اس کو فٹافٹ سے اس کی بریڈ بنا لینی ہے جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں بنا کے. تو یہ میں نے جب بنایا ہے نا، بنانے کے بعد یہ اتنا مجھے کوئی اچھا لگا ہے تو میں نے تو یہی سوچا کہ انشاءاللہ میں نا ایک اور بناؤں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تو آپ کو بنا کے دوبارہ سے نا کسی اور کلر کے دوپٹے سے بھی ٹرائی کرواؤں گی اس کو. تو آپ نے بھی اس کو لازمی ٹرائی کرنا ہے. اس طرح کی نا میں نے جو 3 پٹیاں باقی رہ گئی تھی ان کی بھی میں نے بریڈ بنا لی تھی. جو ایکسٹرا اس کے دھاگے وغیرہ
تھے ان کو کٹ کر دیا تھا، اور کٹنگ کرنے کے بعد اب جو ہمارا نیکسٹ کام ہے نا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے ان دونوں پٹیوں کو اوپر سے آپ نے اس کو جوائنٹ کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو اس کے جو ایکسٹرا تھوڑے تھوڑے نیچے سے بچ کے ہے نا اس سے آپ چاہیں تو اس کو ناٹ لگا کے بھی کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اس کو سوئی دھاگے کی مدد سے اوپر سے سلائی کر دیں۔ اور اس کے یہاں پہ نا میں نے یہ پائپ استعمال کی ہے جو ہماری ہینڈ پمپ والی باٹل ہوتی ہے نا، اس کا پمپ تو ہمارا خراب ہو جاتا ہے، جو اس کے اندر یہ جو پائپ ہوتا ہے یہ پیسز میں ہوتا ہے، تو اس کو میں استعمال کر رہی ہوں۔ اگر آپ کے پاس اس طرح کا نہیں ہے نا تو آپ نے اس کے لیے لے لینا بچوں کے جو ریموور مارکرز ہوتے ہیں، آپ وہ لے لیں، اس کو آپ کور کر کے تو وہ آپ استعمال کر سکتی ہیں۔ تو یہ جو ہم نے پٹیاں لگائی ہیں اس کے اندر بریڈ کے اندر آپ نے گیپ کرتے ہوئے اس کے اندر فل کر دینا ہے، اس طریقے سے آپ نے یہ لگا دینی ہے جس طرح سے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ایسے مشکل لگتا ہے بریڈ کے اندر تو آپ اس کو کسی بھی سوئی دھاگے کی مدد سے اس کو سلائی کر کے بھی اٹیچ کر سکتی ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ اور یہ دیکھیں تینوں لیئرز کو میں نے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا اور یہ ہمارا ایک زبردست سا آرگنائزر بن کے تیار ہو گیا، اور یہ دیکھنے میں بھی اتنا پیارا لگ رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ یہ ہم نے ایک بیکار سے دوپٹے سے بنایا ہے یا پھر ہم اس کو مارکیٹ سے بائی کر کے لائے ہیں۔ ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم نے اس کو یوز کہاں پہ کرنا ہے۔ اسے آپ چاہیں تو اپنے واش روم میں لگا سکتے ہیں، یا پھر آپ اس کو لگا سکتے ہیں اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر، اور اس کے اوپر جیسے کہ اب گرمیاں ہیں تو کلچرز کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، تو آپ اس کے اوپر نا اپنے زیرو کاسٹ میں کلچرز کو آرگنائز کریں، اور یہ دیکھنے میں بھی بہت پیارا لگتا ہے۔ یہ دیکھیں اس کے اوپر میں نے اپنے سارے کے سارے کلچرز لگا دیے ہیں، اور یہ زیرو کاسٹ میں بہت ہی خوبصورت ہمارا آرگنائزر بن کے تیار ہو گئے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ آئیڈیا اچھا لگا ہوگا، تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔